دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے ہو، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ وہ خدائے متعال کہ جو ایسا غائب ہے کہ جس کا غائب ہی ظاہر ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ جو غائب ہے۔ جتنے قدم اٹھاتے ہو یقیناً حسین کی کریمہ ماں آپ کی حفاظت فرماتی ہے۔ درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ بانی کی حیثیت ہوتی ہے اس مجلس پر، نہ بھی پڑھوں تو حاضری ضروری ہے۔ آپ کی سوچ ہی نہیں جتنا میں نے کم پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ لینے آپ کے، اور آپ کے کھلے ہوئے چہروں کی روشنی اور بڑھ جائے گی۔ کربلا کی زمین اس زوم میں حالت سجدہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ حسین کی نالین ہے جس نے مجھے شفا یاب کر دیا ہے۔ اسی میں 7 روز گزرے ہیں حسین کے۔ سردار میرا، میں نے بڑی جلدی آپ کو سلام کرنا ہے، اگر تھوڑا سا سامنے آ جائیں، قریب آ جائیں تو میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ بات قیمتی ہے اور آپ کے مزاج سے واقف بھی ہوں، چونکہ کافی سال ہو گئے۔ بسم اللہ بابا جی، آپ کی زیارت ہو گئی، چونکہ سادات تشریف رکھتے ہیں۔ اشاعت والے بھی مہربانی ہے اگر آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں تو بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلے کم ہو جائیں گے، مہربانی۔ بندہ ایک بیٹھے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھ پہ خدا راضی ہے کہ نہیں راضی۔ قریب سے علی کا گزر ہوا، علی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور سوچ رہا ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، جو علی کے نام پہ واہ واہ نہیں کر سکتا وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پتہ نہیں اسے کس نے خط لکھا ہے کہ علی کے گھر بھی چپ کر کے بیٹھ۔ کم از کم نا، بندہ جس گھر میں جا کر، علی فرماتے بندہ جس گھر میں جائے کھانے کے بعد اگر اس بندے کے لیے دعا نہ کرے تو کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ مہربانی آپ، ہاں مہربانی ہے، شکر گزار۔ یہ علی کا کرم ہے، ہاں کوئی مجبوری نہیں کہ سونے سے پہلے آپ کو روٹی دے دیتا ہے، اور آپ اتنے بڑے کوئی نواب بھی نہیں کہ سارے ہلاتے رہیں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر بات پہ بندہ سوٹی کا استعمال کرے۔ اب کلاس روم سے باہر نکل آئے، اب بڑے ہو گئے، علی سن کر مسکرا دیا کرو، چونکہ کوئی ناراض ہو نہ ہو، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جو علی سن کر مرجھا جاتا ہے اللہ فوراً لعنت کر دیتا ہے۔ مہربانی، شکر گزار، مہربانی، چونکہ آج ہو گئے ہیں۔ ایک سلام کے ویسے تو 14 مصرے ہیں، عمران جی 14 آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب حقیقی بھائی ہیں ہم، مولا انہیں رزق و عزت کے ساتھ آباد رکھے۔ جتنے آئے ہو، حسین کی ماں آپ کی حاجات کو محسوس فرماتی ہے۔ حقیقت ہے مسکراتے ہوئے قبر سے بھی اٹھو گے اگر علی مسکرا کر سنا تو۔ بھری پڑی ہے یار دنیا، تمہیں منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھری پڑی ہے دنیا، ادھر علی پڑھا جاتا ہے ادھر چہرے اتر جاتے ہیں۔ آپ کی یہی تو علامت ہے کہ علی سن کر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہی خوشی جنت کی بشارت ہے۔ علی مسکرا کر ایک مرتبہ حسین کے ایک بڑے پیارے ساتھی تھے، ہاں جناب ابو دردہ، صحابی رسول تھے لیکن حسین کے ہم عمر تھے۔ تو فرماتے مولا حسین بہت کم بولتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھیلتا بھی رہتا ہوں،
لیکن آج اتفاق سے حسین ہے محمد رسول اللہ کی آغوش میں، اور میں آپ کے قرب میں ہوں. ذرا مجھے بتائیں تو صحیح یہ حسین کیا ہے؟ علی فرماتے ابو درداء یہ وہ حسین ہے جو نہ ہوتا تو دنیا کے گناہگار ذلیل ہو جاتے ہیں. عرش اور حسین کتاب ہے. ایک فقرے کے بعد میں 2 یا 3 شعر کہوں گا، ایک فقرہ مصیبت کا اور بی اے صاحب کے حوالے. عرش اور حسین میں نے کتاب کا نام لیا ہے. یاد رکھیں جو محمد و آل محمد کو اللہ نے دے دیا ہے نا، وہ مولوی اب چھین نہیں سکتا. مہربانی ہے. اور اپنی مرضی سے ہمارے پاس کوئی ایسی مہر نہیں ہے کہ ہم جس پہ مرضی لگا دیں کہ یہ کافر ہے اب اسے رضی اللہ کہو. ہمارے بندے کے پاس نہیں، یہ سب اختیار اللہ کے ہیں. اب کوئی بندہ ضد کر لے نہیں اللہ میں نے تیری 5 وقت 40 سال نماز پڑھی، اب تو ابلیس کو معاف کر. اگر رشتہ داری نکل آئی ہے تیری تو اللہ کو مجبور کیوں کر رہا ہے؟ اگر کسی کی یزید سے کوئی تعلق داری ہے تو اسے سوچ کر صبر کر لینا چاہیے کہ وہ 2025 میں رضی اللہ نہیں ہو سکتا جسے 1400 سال پہلے حسین نے لعنتی قرار کیا. جی ہے حسین کی ماں آپ کی حفاظت فرمائے. لو آپ کے لیے ایک فکر علی نے بولا ہے، عرش اور حسین کتاب کا. بابا جی آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا. اس آدھے پیچھے جو بیٹھے ہیں جن کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، علی فرماتے جنت کا ایک دروازہ جس کا نام باب حسین ہے، اس کے سامنے 3 کرسیاں لگ جائیں گی. ایک سلطان الانبیاء کی جو اس گھر کا بھی سردار ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ایک مسند لگے گی نبی کی، دوسری پہ علی، تیسری پہ حسن مجتبیٰ. فرماتے باب حسین پہ رش بڑا ہوگا چونکہ باب حسین پر دائیں طرف حسین کی ماں کی کرسی لگی ہوگی. رش کی وجہ یہی ہوگی کہ ہم معیار بھی دیکھیں گے، فاطمہ دلوں میں حسین دیکھتی جائے گی، جنت میں بھیجتی جائے گی. جی ہاں میں کم عقل کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا. چونکہ حسین دیکھیں یاد رکھیں، حسین 72 کا جو فکرہ ہے کربلا میں، حسین چاہتے تو 32 سے بھی حل کر سکتے تھے، 32 سے. ہاشمی اتنے تھے، 32 ہاشمی تھے، انہیں لے جاتے. اب بندوں کو کربلا کے مزاج کا پتہ ہی نہیں. بندے کہتے وہاں مارے گئے، شہید ہو گئے. حسین کرم کر رہا ہے کہ جس کربلا میں میرے غازی کا نام آئے وہاں حبیب کا نام کیوں نہ آئے. یہ کریمی ہے حسین کی. لوگوں نے سمجھ لیا شہادت ہے. وہاں پہ حسین کا کرم دیکھو. اب حسین بی اے صاحب ایک خیمے میں داخل ہوئے، اس ہاتھ والے بھائی جان ہاتھ پھیلا کے بیٹھے. اس فکرے پہ جو بندہ ماں کی آغوش سے یہ عزت لے کر آیا ہے نا کہ وہ علی پڑھتا ہے، وہ حسین کا ماتم کرتا ہے، وہ بندے کا ہاتھ ضرور اٹھنا چاہیے. اور یہاں بیٹھ کر نہ بھی بات سمجھ آئے، بیٹھ جو یہاں گیا ہے ایسے ہی ہاتھ اٹھا دینا. حسین نے تو 1400 سال پہلے ہی کہا ہے اگر رونا نہ آئے تو چہرہ بنا دینا، میں جنت کا ضامن ہو جاؤں گا. اور ہم ریاکار ہیں، ہم عزادار تھوڑی ہیں. ہمارے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی نقص ہے. وہ تو گھرانہ کریم ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اب کوشش کیا کرو جب بندہ 40 سال کا ہو جائے نا، علی فرماتے جب 40 سال کے ہو جاؤ تو کوشش کیا کرو کہ گناہ سے ناتا چھوٹ جائے. فرماتے 40 سال کے بعد میں علی کبھی بھی تجھے آواز دے سکتا ہوں. ہاں یہ علی کہتے. توجہ ہے آپ؟ لو بی اے صاحب کربلا کے میدان میں حسین عالیہ کے خیمے میں بھائیوں کو لے کر، بیٹوں کو لے کر، بھتیجوں کو لے کر. بات کا اتنا وزن ہے تو یقیناً
ایمان کا جام مل جائے گا آپ کو اگر آپ کا ذہن کربلا میں ہوا اور آپ اس بات پر یقین رکھ رہے ہوتے کہ حسین آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، حسین آپ کو سن بھی رہا ہے، پھر بات سے معراج ہو جائے گی۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، علی کی بڑی بیٹی کے خیمے میں، بھائیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ۔ ادھر حسین داخل ہوئے یا ادھر اصحاب حسین میں سے حبیب ابن مظاہر اپنے خیمے سے باہر آیا، جو خیمہ نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو گیا۔ یہ بات تھوڑی مشکل تھی، مہربانی ہے، شکر گزار، ایسی مشکل باتیں بھی سن لیا کریں۔ پیر جی اب خیمے کا غائب ہونا، حبیب نے کہا جان جنادہ مسلم میرے قرب میں آؤ، دیکھ رہے ہو سامنے جو خیمہ دکھائی دے رہا تھا اب نہیں، مجھے یقین ہے حسین بیٹوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ عالیہ کے طواف میں مصروف ہے۔ بھائی جان مہربانی ہے آپ کی، مہربانی ہے آپ کی، آپ کے کھلے ہوئے چہروں کی قسم، آپ کے جنتی عقیدوں کی قسم، فرماتے عالیہ کے طواف میں مصروف ہے۔ حبیب فرماتے اس ماحول میں آؤ، وقت نے ہمیں اجازت دی ہے ہم ایک عہد کریں، ہم اصحاب حسین اس زمین کربلا پہ ایک عہد کریں۔ حبیب نے ہاتھ بڑھایا، حبیب کے ہاتھ پہ جون کا ہاتھ، جون کے ہاتھ پہ جنادہ کا ہاتھ، جنادہ کے ہاتھ پہ مسلم کا ہاتھ، سب ہاتھ حبیب کے ہاتھ پہ۔ بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حبیب کہتا ہے لہو کو خاک میں بوئیں، شفا اگا کے چلے۔ معافی جٹ صاحب، بات میری بڑی تھی، مجمع پیچھے رہ گیا، چلے میں اب چونکہ میں نوکر ہوں اب انہیں ملا کر چلوں گا۔ لہو کو خاک میں بوئیں، جن کا زمیندارے سے تعلق ہے وہ تو بولے نا۔ حبیب فرماتے آؤ لہو کو خاک میں بوئیں، شفا اگا کے چلیں، چلو بطول کے آنگن میں گھر بنا کے چلیں۔ جو ہاتھ ماتمی ہے وہ نہ نیچے رہے گی، پھر مجھے دکھ ہوگا۔ چلو بطول کے آنگن میں گھر بنا کے چلیں۔ اگر جتنے سالوں سے یہ مجلس ہو رہی ہے نا جٹ صاحب، وہ ساری ایک پلڑے میں رکھیے گا اور حسین کی کریمی کا آج کے دن وزن کرتے رہیے، اور میں آپ کو جنت سے مہنگا تحفہ دینے لگا ہوں۔ حبیب فرماتا لہو کو خاک میں بوئیں، شفا اگا کے چلیں، چلو بطول کے آنگن میں گھر بنا کے چلیں۔ حبیب کہتا ہے سنا ہے شام میں جانا ہے ساتھ عالیہ کے، ادب کا یہی تقاضا ہے سر کٹا کے چلیں۔ آپ جی شکر گزار، لو انتہائی معتبر واجب الاحترام شخصیت مرزا ندیم صاحب، بڑی دیر کے بعد انہیں بھی سبق سنانے کا مجھے موقع ملا ہے۔ ان کی ذاکری فہرست میں میرا نام نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مقصد انہوں نے ابھی تک مجھے ذاکر ہی نہیں مانا، لیکن بھائی مانتے ہیں، میں اسی بات پہ راضی ہوں۔ اور میں آج ایک خیال آپ کی لوہے قلب پہ لکھنے جا رہا ہوں، شاعری اور ہے تک بندی اور ہے۔ شاعری کا تعلق خیرات سے ہوتا ہے، اور خیرات صرف حسین کے ہاں سے ہی لیتا بندہ اچھا لگتا ہے، در بدر ہو جائے تو ذلت مقدر ہو جاتی ہے۔ سخنوری کی زمین سے آپ کا بھی تعلق ہے، بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک 20% ہاتھ نہیں اٹھ سکے۔ یقیناً ان کا یا معیار بڑا ہے، یا میں انہیں بات نہیں سمجھا سکا، یا انہیں داد دینے کی عادت ہی نہیں ہے۔ لہو کو خاک میں بوئیں، شفا اگا کے لیں۔ عمران جٹ جی لہو کو خاک میں بوئیں، شفا اگا کے چلے، چلو بطول کے آنگن میں گھر بنا کے چلے۔ حبیب کہتا سنا ہے شام میں جانا ہے ساتھ عالیہ کے، ادب کا یہی تقاضا ہے سر کٹا کے چلے۔ حبیب کہتا ہے حسین چھپنے لگے ہیں حجاب وحدت میں، چلو حسین کے پیچھے بدن ہٹا کے چلے، چلو حسین کے پیچھے بدن ہٹا کے چلے۔ میرا فضائل یہی پہ سجدہ ریز بھی ہو جائے تو میں کافی سمجھوں گا، کیونکہ مصرع جنت سے مہنگا ہے۔ چلو حسین کے پیچھے بدن ہٹا کے چلے۔ حبیب کہتا چلو حسین کے دشمن کو یوں ذلیل کریں،
ہمارے سر جو اتارے وہی اٹھا کے چلے. چلو حسین کے دشمن کو یوں ذلیل کریں، ہمارے سر جو اتارے وہی اٹھا کے چلیں. حسین نے ایک قدم اٹھایا ہے، اتہاس کے پنوں پر ابھی اس کا جواب تحریر نہیں ہوا. کم علم ہوں لیکن پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں. میرے بھائی، یہ حقیقی بھائی ہے میرے، مالک نے رزق و عزت کے ساتھ آباد و شاد رکھے. آپ جتنے آئے ہو کوئی خالی دامن نہ جائے. مقتل کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں میں نے کسی جٹ صاحب ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ کہیں نہیں پڑھا کہ 7 محرم کے بعد حسین کی 4 سال کی بیٹی نے کبھی پانی مانگا. دو تین فکرے سن لو، میں نے فضائل کم پڑھا، میری بانی کی حیثیت ہے. جتنے بیٹھے ہو علی شاہد ہیں. یہ صدا ہے نا، ہائے حسین، سارا سال ہر روز اس صدا کا انتظار کرتی ہے فاطمہ. اسے انتظار مت کروائے، اس نے پہلے ہی پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑے ہو کر انتظار کیا. آپ کا نہیں بنتا، بس لفظ حسین ہی کافی ہمارے لیے. جب لفظ حسین آئے تو ہائے ضرور کیا کر. میں نے نہیں کہیں پڑھا، اگر مانگا ہوتا تو کوئی نہ کوئی لکھتا ضرور. حسین کی بیٹی نے نا باپ کے بعد پانی پینا ہی چھوڑ دیا. 4 سال کی شام کے قبرستان میں دفن ہوئی ہے، لیکن ابھی آباد گھر ہے، 40 دروازے کھلے ہیں. اس بی بی کا 2 سال کا سن. کار خدا میں حسین کو مدینے سے باہر جانے کی ضرورت پڑی. یہ فکرہ سمجھ کے رونا، ہر آنکھ میں آنسو ہے. میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے، میں نے کبھی رٹی رٹائی منبر سے نہیں کی. میں مانگت ہوں 14 کے دروازے کا، اور ذاکر اسی بیٹی کا. شاید مجھ جیسا نااہل کبھی حسین کو نہ روتا اگر یہ حسین کی 4 سالہ بیٹی کے دکھ نہ سنے ہوتے. یہ آج سمجھ آتا ہے کہ اگر حسین اسے مدینے بھی چھوڑ جاتا تو کیا تھا، لیکن ہم کم عقل ہیں. پتہ نہیں کتنی دنیا کتنے سالوں کے بعد یہ سوچ کر روئی ہے کہ کبھی 4 سال کی بچی بھی بوڑھی ہو جاتی ہے. ان مسلمانوں نے کیا کیا حسین کے ساتھ. جٹ جی ایک فکرہ میں سمجھاؤں اور اسی پہ میں آپ کو سلام کروں. کار خدا کے لیے 15 روز کے لیے حسین مدینے سے چلے گئے. ابھی پہلی شب نہ گزری. تاریخ کہتی ہے کہ علی کی بڑی بیٹی نے وہ اختیار سے حسین کو واپس بلایا جس پر وہ قدرت رکھتی تھی. پہلا دن، دوسرا دن، 5واں روز ہوا نا، بس بی بی نے رو کر حسین سے کہا حسین جہاں کہیں بھی ہے مدینے واپس آ. بس حسین 5 دن کے بعد مدینے واپس آئے. امامہ کھلا ہوا تھا. بہن کے دروازے پر روک کے کہتے ہیں وہ علی کی بیٹی، وہ زہرا زادی، خیریت تو ہے؟ کبھی نہیں ایسے بلایا مجھے، آج کیوں؟ فرماتی حسین آج مجھ سے وعدہ کر کہ آج کے بعد تو سکینہ کے بغیر سفر نہیں کرے گا. اور حسین جب سے تو گیا ہے نا، اور نہ اس نے کھانا کھایا ہے اور نہ اس نے پانی پیا ہے، روزانہ میرے حجرے کے در پہ آ کر رو کے بس اتنا کہتی پھپھی میرا بابا کب آئے گا، اور مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی. سچی زبان والی کے بیٹے نے وعدہ کر لیا. کہاں زینب وعدہ ہو گیا، آج کے بعد حسین کا سفر ہوگا اور سکینہ ساتھ ہوگی. اجر و کم اللہ، کوشش کر. یہ وعدہ حسین کا ہے. حسین نے وعدہ کیا بحور الغمہ میں کہ جس بدن پر ماتم ہوگا
میں وعدہ کرتا ہوں اس کے اپنے سگے رشتہ دار اسے دفن کر کے ابھی 70 قدم پر نہیں جائیں گے، یا میں حسین اسے کربلا میں لے آؤں گا۔ یہی سوچ کر ماتم کرنا، یہ امانت ہے وجود کربلا کی، اس پہ ماتم ضرور کیا کر، علی کی عزت شاہد ہے۔ اگلی رات سوئی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہا ہے حسین، سینے پہ سوئی ہے، چہرہ دیکھ دیکھ کے فیصلہ کیا کب تک سلاؤں گا اسے سینے پر۔ سوئی بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا، حسین چلا علی اکبر کے حجرے کی طرف۔ عمران جٹ جی میں جملہ سمجھا سکا نا، یہ وہ باتیں ہیں جو چھپی رہ جاتی ہیں، اور میری خوش نصیبی ہے عزت دار میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ علی اکبر کے حجرے کی طرف چھوٹی بیٹی کو لے کر چلا حسین۔ اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا ہے حسین کو، بے نیاز تو ہے نا، اکبر کے حجرے کے در پر رک گیا۔ رک کے حسین نے سوچا اکبر کے سینے پہ بھی سلاؤں تو کب تک سلاؤں گا۔ بس یہ سوچتے ہوئے حسین کا رخ مڑ گیا سجاد کے حجرے کی طرف۔ اب جو چھوٹی بی بی کو نا زین العبا کے سینے پہ سلایا نا، سجاد کی آنکھیں کھولی، سکینہ کے چہرے پہ نظر پڑی، رو کے کہتا بابا یہ تو تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہے۔ اس وقت حسین کہتے سجاد اور تیرے سینے پہ اس لیے سلا رہا ہوں، سجاد کوشش کرنا یہ مٹیوں پہ نہ سوئے، اسے میرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اجرکم من اللہ۔ اور جب قید کے بعد دفن کر کے چلی ہے نا علی کی بڑی بیٹی، تو واپس آئی ہے قید نبھا کر، جب کربلا کی سرحد پہ آئی تو میرے نبی کے ایک صحابی نے، تاریخ نے تو لکھ دیا اسے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ جو حسین کی قبر کا مجاور ہو، ہاں اس کی بنائی کم تھی، ورنہ وہ سجاد کے قریب آ کر یہ فکرہ نہ کہتا پردیسی میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اللہ جانے تیرا چہرہ سجاد سے بڑا ملتا ہے، اور لیکن وہ 24 سال کا جوان ہے اور تو ضعیف ہے اور تیری آنکھوں کا رنگ بدل گیا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ صحابی رسول نے فرمان کربلا سنائے کہ اب یہ جنگل نہیں رہ گیا، یہاں کے 2 شہنشاہ ہیں، ایک کا نام حسین، ایک کا نام عباس۔ جو حسین ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جو علمدار ہے نا وہ بڑا جلال والا ہے۔ اس نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی سوار ہو کر حسین کی سواری نہ کرے۔ بس صحابی کا کہنا تھا، اتر آئی محمل سے علی کی بڑی بیٹی، اتر کے کہتی عباس اب تجھے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تیری بہن کو پیدل چلنا آ گیا ہے۔ عباس میں شام کے بازاروں میں چلتی رہی ہوں اور میں نے باب سات میں 15 اذانیں سنی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ بالکل قریب آ گئے، ایک فکرہ کہوں گا، رو پڑے ہو جتنے ماتمی ہو، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے آپ کو۔ بس داخل ہو گئی کربلا کی جاگیر میں، خاک پر بیٹھی، ادھر بنی اسد کی عورتیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ وہ بچیاں ہیں جنہیں شب عاشور نہ بی بی نے، حسین کی 4 سالہ بیٹی نے خود بلوایا تھا۔ کیوں بلوایا تھا؟ جیسے یہ بنی اسد کی چھوٹی چھوٹی بچیاں عاشور کی شب بی بی کے حجرے میں آئیں، خیمے میں آئی تو بی بی نے ایک صندوق کھولا اور قیمتی لباس تقسیم کرنا شروع کیے۔ یہ قبیلے کی بچیاں جیسے لباس کو دیکھتی اور کہتی ایسے لباس ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں۔ اب وہی بچیاں کربلا کی جاگیر میں آ کر کبھی بی بی زینب کی آغوش کو دیکھتی ہے اور کبھی ام کلثوم کی آغوش کو دیکھتی ہے، کبھی بی بی رباب کی آغوش کو محسوس کیا۔ بی بی فضہ نے ان بچیوں کے سامنے آگے کہتی ہے بچیوں مجھے لگ رہا ہے آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو، اور بنی اسد کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یک زبان ہو کے کہتی ہم اسے ڈھونڈ رہی ہیں، اور عاشور کی شب جس نے ہمیں لباس دیے تھے
ایک طرف سے بی بی رباب کی آواز